یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ یا اللہ، تو بے شک ذی الحج کے بابرکت مہینے میں اپنے تمام بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا اللہ، ہم سب کو ذی الحج کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے پروردگار، اس ذی الحج کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ یا اللہ پاک، اس ذی الحج کے مہینے میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس ذی الحج میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس ذی الحج کے مہینے میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس ذی الحج کے مہینے میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، اس بابرکت مہینے میں، رحمتوں کے بہترین مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس ذی الحج کے مہینے میں ہماری چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ، اس ماہ ذی الحج کے بابرکت مہینے میں ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، اس ذی الحج کے مہینے میں جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کی بخشش کر دے۔ اے اللہ، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں کو اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کو اس دعا کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ پاک، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، جن کے والدین حیات ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں وہ تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، وہ سب خوشیاں ان کو دے جو دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری پرورش کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ، جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اس بابرکت مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو لوگ بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں، انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں نہ تفاقیاں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، رزق کی تنگی، تمام چیزوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اس بابرکت مہینے کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، تمام چیزوں کو ختم کر دے۔ رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا پاک پروردگار، اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ پاک، اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے پروردگار، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔
اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہمیں ہزاروں ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول اور منظور فرما، یا اللہ ہماری جو بھی مرادیں ہیں اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہماری جو بھی پلاننگ ہے، اے پاک پروردگار اس ذی الحج کے مہینے میں ہم نے جو بھی نیت کر لی ہے یا جو بھی نیت کر رکھی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو دیکھ ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک اللہ پاک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے۔ ان مبارک آنسو کا واسطہ تجھے ان مبارک آنسو کی قسم ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں ہماری تمام دلوں کی خواہشات کو آج پورا کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر ہم زبان سے جو الفاظ نہ بھی کہہ رہے ہیں تجھے ان کا بھی پتہ ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اے اللہ ہم کیا چاہتے ہیں تجھے کیا ہماری کمزوریاں ہیں ہر چیز کا تیرے علم میں ہے۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات سے ہمیں نجات دلا دے، ہماری تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اے پاک پروردگار ان تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں۔ یا اللہ بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، کچھ بھی نہیں تجھ سے بے پردہ، ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے تو، ہماری ہر غلطی کو جانتا ہے تو، ہمارے ہر گناہ کا علم ہے تجھے۔ یا اللہ ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے ہر گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے، پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک اللہ پاک تو سردار ہے ہمارے عیبوں کا، ہماری تمام گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ روز محشر بھی ہمارے گناہوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں پر اسی طرح پردہ پوشی کرے رکھنا۔ یا اللہ یا جبارو ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ بے شک تیرے سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں بچا رکھا ہے تیری ذات نے، بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والے تیری شان پاک ہے۔ یا اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں، اللہ ہم اکیلے ہیں۔ یا اللہ پاک آج ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی شوہر بیوی بچوں کے بنا اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، تو ہم وہاں اس اکیلے رات قبر کی رات میں کیسے گزاریں گے؟ پروردگار ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا۔ یا رب بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ادھر دیکھ میری طرف، یا اللہ ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے، اس رحمتوں برکتوں بڑے مہینے میں ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ تیری شان ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم سے تو روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری
کی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے پاک پروردگار ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم کیسے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، یا اللہ اس شیطان کے اس شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جگا دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، مگر تو ہمیں ہماری غلطیوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ تو سن رہا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ سن رہا ہے نا تو، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ تو ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، یا اللہ ہمیں ہماری بخشش و مغفرت کر دے۔ ہم تیرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ اس ذی الحج کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، انہیں حلال روزی عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو تابعدار بنا دے۔ یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سارے رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے۔ یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے سامنے وہ بھی قبول فرما۔ بے شک مولا تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یا اللہ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میری اس ویڈیو میں کمنٹ باکس میں واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں لکھ دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جس کی جو حاجتیں ہیں بارگاہ الہی میں اسے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں کا صدقہ اے میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ یا اللہ برے لوگوں کی بد عملی سے بچا۔ یا اللہ فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کفر اور شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کی اس دعا کو تمام امت مسلمہ کے ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس دعا سے تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ یا اللہ ہمیں بھی 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پر پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں پر آ کے سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہاں پر بیٹھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما۔ یا اللہ ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے مولا، تیرے اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں مولا۔ یا اللہ وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ یا اللہ وہ آنسو بھی عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے۔ یا اللہ آج اپنے کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ
زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے مولا تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ پاک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ یا اللہ ہم پر یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما۔ اے اللہ تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، یا اللہ ان فرشتوں کو کن کا حکم فرما دے۔ مولا دعا سن لے آج، یا اللہ آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ پوری کائنات کے مولا ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ آج اپنے فضل و کرم سے آج ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں مغفرت دلا دے۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنی جانوں پر بے شمار ظلم کیے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما، یا اللہ جتنی تیری شان ہے ہمیں اتنا معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کیا، یا اللہ بہت سارا وقت ہم ضائع بھی کر چکے ہیں۔ یا اللہ ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، یا اللہ ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولا اے میرے پیارے اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مایوسیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ تمام آزمائشوں کو ختم کر دے، تمام پریشانیوں دکھ غموں کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساری نمازوں میں کی گئی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہمیں بے شمار عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ببرکت مہینے میں تمام صدقات، خیرات، تلاوت قرآن پاک، قربانی اور نیک اعمال جتنے بھی ہم لوگ اس مہینے میں کریں گے، اے پاک پروردگار اس تمام چیزوں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ جس طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو تیر نکالتے وقت انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی، مولا انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب میرا تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اس قدر مگن ہوتا ہوں کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے نبیوں انبیوں کرام جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت ڈال، یا اللہ ہماری روزی میں برکت ڈال۔ اے الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ اے پاک پروردگار اتنا عطا کر کے ہم تمام پریشانیوں تمام تکلیفوں کو بھول جائیں۔ یا اللہ ہماری تمام زرتیج حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ آج ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے میرے پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں
انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا وند تعالی ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں، مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریعام بھی کیے، چھپ کر بھی کیے۔ مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، مالک کریم یہ سستی دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا دینے والے مولا، اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے مالک کریم ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا اللہ ہم پہ